नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا أسألك علما نافعا آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، ایمان صحت و تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گے الحمدللہ۔ آج 28 رمضان المبارک ہے اور ایک یا دو دن ہمارے پاس بچتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری عمروں میں برکت عطا فرمائے، صحت تندرستی کے ساتھ ہم ان اللہ کی رحمتوں کے مہینوں میں، برکتوں کے مہینے میں اس کی رضاعت کو حاصل کر سکیں، ہم اپنے رب کو منا سکیں، کیونکہ اگر اب ہم اپنے رب کو نہیں منا سکیں گے تو پورا سال تو ہمارے شیطان ہمارے ساتھ ہوگا، تو ہم کیسے اپنے رب کو منا سکیں گے۔ یہ لمحات بہت قیمتی ہے۔ خواتین کے لیے خاص میسج ہے کہ اپنے گھروں کے کاموں میں، اپنی شاپنگوں پہ وقت ضائع مت کریں۔ اگر بالفرض آپ کو کہیں ضروری جانا بھی پڑتا ہے تو اپنی زبان کو اپنے رب کی یاد سے تر رکھیں، ہمیشہ ذکر کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، استغفار کریں، اپنے مغفرت کی کثرت سے دعائیں کریں۔ یہ لمحات بہت قیمتی ہے، انہیں ضائع مت کریں۔ الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں چوتھا پارہ اور آیت مبارکہ ہماری ہے جی، پچھلی آیت مبارکہ ہم نے دیکھی تھی 156، پہلے اس کا جائزہ لیں گے، پھر انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے 157۔ 156 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ مومن جو ہوتا ہے نا، اس کی زندگی میں اگر مگر کاش کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ مومن اپنے رب کے فیصلوں پہ آمین کہتا ہے اور ہر فیصلے میں سمعنا و اطعنا کہتا ہے کہ ہم سن رہے ہیں اور ہم عمل کر رہے ہیں، ہمارے پاس دوسرا آپشن نہیں ہے۔ جیسے کہ غزوہ احد کے یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں واقعات کو بتا رہا ہے، اور اس میں کیا تھا کہ جو لوگ وہاں پہ شہید ہو گئے اور جو پیچھے رہ کے تھے وہ کیا کہتے ہیں اپنے بھائیوں کے لیے کہ اگر یہ نہ جاتے تو یہ بچ جاتے۔ یہ جو اگر والی بات ہے نا، یہ عقیدے کو، آپ کے عقیدے کو کفر کے تک لے جاتی ہے، یعنی کہ ہم اللہ کے فیصلوں سے انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم کچھ ایسی تدبیر آزماتے، کوئی ایسا پلاننگ کرتے، کوئی ایسی ہمارے پاس کوئی چیز ہوتی جس کی وجہ سے ہم یہ جو ہے ہماری تقدیر میں لکھی ہوئی باتیں ہم اس کو رد کر سکیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ کی حکمتوں کو سمجھنا تمہارے بس میں ہے ہی نہیں۔ اگر وہ تمہارے پاس بھی ہوتے تو تب بھی وہ مر جاتے۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، مرنا تو سب نہیں ہے، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور جب ان کی تقدیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہادت لکھی ہے، اور شہادت جو ہوتی ہے سب سے بہترین اور افضل موت ہے، اور جب شہادت لکھی ہے تو تم اسے عام موت دینا چاہتے ہو۔ تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں اگر مگر لیکن کاش والے، ایک تو ان کا ایمان کمزور ہوتا ہے، دوسرا یہ ان کی حسرتیں ہمیشہ ان کے دل میں رہتی ہیں اور ان کی زندگیوں کو مشکل بناتی ہیں۔ اپنی زندگی کو آسان بنانے کے لیے اگر مگر نہیں، الحمدللہ علی کل حال ان پہ فوکس رکھے۔ جب آپ کہیں گے نا بے شک یہ آزمائش ہے، یہ پریشانی ہے، یہ تنگی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی مجھے اس کا اجر بہت دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں میرے لیے بہت ہی انعامات ہیں۔ پریشانی میں کہیں کہ رب سمجھ نہیں آ رہی، پریشان ہے، لیکن تیری رضا میں راضی ہے۔ اب یقین کریں آپ کے دل میں کبھی حسرت نہیں ہوگی۔ آپ سے کوئی چھین جائے چیز تو کہیں کہ یا اللہ تیری عطا کردہ چیز تھی، تو چھین کے لے گیا، تیرے پاس چلی گئی ہے، تیری امانت تھی، مجھے صبر دے۔ کیونکہ
اللہ तबारक व तआला अला कुल्ली शैइन कदीर है। वही ज़िंदा करता है, वही मारता है, वही शहादतें देता है और वही बीमारी से मार देता है। और अपने अकीदों को दुरुस्त रखने के लिए कभी भी अगर मगर का जो है माइंड कभी भी मत बनाएं। कभी ये न कहें कि काश हम वहाँ पे गए होते तो ऐसा ना होता, काश हम ये कर ले तो ऐसा ना होता। ये हमें कुफर की हालत तक ले जाता है। तो आज मैं आपसे प्रॉमिस करें कि आज के बाद हमने अपनी ज़िंदगियों में अगर मगर का कोई भी सीन नहीं क्रिएट करना, और इसके साथ कोई भी हालात हो हमने अपने रब के सामने अपनी सारी मजबूरियां, सारी परेशानियां, सारी आजमाइशें, सारी तकलीफ़ें रखनी है। अगर हमारा रब हमसे उस हालत में खुश है तो अल्हम्दुलिल्लाह, आजमा के खुश है अल्लाह तो अल्हम्दुलिल्लाह, परेशानी में अल्लाह डाल के हमें खुश है तो अल्हम्दुलिल्लाह, किसी तकलीफ़ में डाल के हमसे कुछ नेकी का काम करवाना चाह रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, कोई भी परेशानी, कोई भी मुसीबत, कोई भी तकलीफ़ जब भी आती है ना, तो उसका मेन मकसद ये होता है कि आपका रब चाह रहा होता है कि ये बंदा मेरी तरफ लौट आए। ये नहीं है कि आप परेशान हैं, बीमार हैं तो अल्लाह आपको जानबूझ के, माज़अल्लाह नौज़ुबिल्लाह, आपको जानबूझ के बीमार करना चाहता नहीं। आपके कुछ गुनाह ऐसे होते हैं, कुछ परेशानियां ऐसी होती हैं, कुछ अमल ऐसे होते हैं जो अल्लाह को पसंद नहीं आ रहे होते, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला आप पे अपनी रहमत भी करना चाहता है। तो ऐसी हालत में अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाता है कि मैं उस बंदे को आजमाता हूँ, कभी परेशानी दे के, कभी अगर तो वो बंदा मेरी तरफ लौट आता है तो मैं उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ कर देता हूँ। अगर वो लौटता नहीं है तो मैं मज़ीद उस पर इस तरह की चीज़ें डालता हूँ ताकि वो बंदा मेरी तरफ लौट आए। अल्लाह की रहमत बहुत वसी है। उलमा कहते हैं, मुफस्सिरीन जिन्होंने ये कुरान पाक की तफासिर लिखी, वो फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की 100 यानी कि 100 रहमतें हैं, और एक रहमत सिर्फ इस दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने शो करवाई है। हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, हम अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं, जानवर अपने बच्चों से मोहब्बत करता है, खून खार दरिंदा अपने बच्चों से मोहब्बत करता है, तो वो एक रहमत की वजह से है। 99 रहमतें जो हैं इन मोमिन के लिए है, और अल्लाह तबारक व तआला वो आखिरत में उसे देगा। तो सोचें, एक रहमत मिलने के बाद हम इतने खुश हैं, इतने मुतमईन हैं। ये ईमान वालों की बात हो रही है। इतने मुतमईन और इतने खुश हैं कि अल्लाह हम राज़ी हैं। सोचें, जब पूरी की पूरी रहमतें हम पे अल्लाह तबारक व तआला का नुज़ूल होगा रहमतों का, तो उस टाइम हमारी क्या सोच होगी, हमारी फीलिंग क्या होगी। तो अल्लाह तबारक व तआला रहमानुर रहीम है। रहमत वो सब पे करता है, लेकिन रहीम जो है वो अपने मोमनों के लिए निहायत रहम करने वाला। और ये सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपने आप को अपने रब के कहर से बचाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी इन लोगों में शुमार फरमाए, और अल्लाह ताला की सिफ़ात को पहचान कर हम अल्लाह से मोहब्बत करने वाले बन जाए। आमीन सुम्मा आमीन। आगाज़ करते हैं आज की कुरान क्लास का। आज आयत मुबारक 157 है और 158 है। दो आयत मुबारक हैं, छोटी छोटी सी हैं, तो मैंने कहा चलें दो आज कर लेते हैं, और आप लोगों को ईद की छुट्टियां भी देनी हैं, तो इसलिए मैंने सोचा चले आज दो बढ़ा देती हूँ। आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलाइन, और यकीनन अगर कुतिल तुम, मारे जाओ तुम, फी सबीलिल्लाहि, अल्लाह की राह में, औ मुत्तुम, या मार जाओ तुम, लमग़फ़िरतुन, अलबत्ता बख्शिश है, मिनल्लाहि, अल्लाह की तरफ से, व रहमतुन, और रहमत, खैरुन, बेहतर है, मिम्मा, उससे जो,
یجمعون وہ جمع کرتے ہیں، وَلَئِن مُتُّمْ اور اگر یقیناً مر گئے تم، او یا قتل تم قتل کر دیے گئے تم، لَإِلَى اللَّهِ البتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحشرون تم جمع کیے جاؤ گے۔ یہ تھی آج کی ہماری 2 آیات مبارکہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں ان کے روٹ ورڈ۔ قتل تم مارے جاؤ تم، قاف تا لام اس کا روٹ ورڈ ہے۔ مت تم مر جاؤ تم، میم واو تا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ یجمعون وہ جمع کرتے ہیں، جیم عین میم اس کا روٹ ورڈ ہے۔ تحشرون جمع کیے جاؤ گے، ہا شین را اس کا روٹ ورڈ ہے۔ یہ ہے جی ماضی کا ماضی مضارع، اور یہ ہے حاضر مخاطب کے، یعنی کہ یہ حاضر کے صیغے ہیں مضارع کے، اور یہ ہے ماضی کے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے ہم مزید قرآن کو سیکھ سکیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کی مختصر سی تفسیر۔ وَلَئِن قُلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ اور یقیناً اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ تعالیٰ کی بخشش اور رحمت اس سے کہیں بہتر ہے جیسے وہ جمع کرتے ہیں۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ اور یقیناً اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ، اس کی وضاحت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی راہ میں موت نیکی اور خیر کے ایسے اعمال میں سے ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کی ہے اور اس پر اپنی رضامندی کا اظہار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اس کی رحمت اس کے لیے ہے جو اللہ کے راہ میں قتل کر دیے جائے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا ہے رحمت کا اور بخشش کا جو اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں، جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارا جانا اس سے سارا مال و متاع سے بہتر ہے جسے اس دنیا میں جمع کرتے ہیں، وہ ڈھلتا سایہ ہے اور شہادت ملنے پر نعمتیں ہمیشہ والی ہیں۔ یعنی کہ دنیا کا جو مال و متاع ہے وہ عارضی ہے، ایک نہ ایک دن چھن جائے گا۔ فرض کریں آپ کے پاس 1000 ہے، آپ نے اس کو بڑا سنبھال کے رکھا، یہ 1000 جو ہے میں نے خرچ نہیں کرنے، کتنی دیر سنبھالیں گے؟ 1 دن، 2 دن، 4 دن، 5 دن، کتنے دن؟ اینڈ کیا ہوگا؟ وہ پیسے جو ہوں گے 1000 جو ہو گیا آپ کے پاس، وہ ایک دن خرچ ہو جائے گا۔ تو دنیا کا مال و متاع جو ہوتا ہے وہ عارضی ہے۔ اگر بالفرض آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں اور آپ نے سنبھال کے رکھے ہیں، بہت زیادہ سنبھال کے رکھے ہیں، اور اس کے بعد آپ کی ہو گئی ہے ڈیتھ، تو وہ مال کس کے حصے آیا؟ آپ کا تو نہیں رہا۔ قبر میں نہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبٹ بنوا کے دینے، نہ وہاں پہ کوئی ایسا سسٹم ہے کہ ہم وہاں پہ کوئی شاپنگ کر سکیں، اور نہ ہی قبر میں سوال پوچھنے والے فرشتے رشوت لیتے ہیں، اور نہ ہی آپ کی کفن کے اندر کوئی پاکٹ ہوتی ہے جس میں وہ آپ کا مال جیب میں ڈال کے بیچ دیا جائے۔ یہ مال جو ہوتا ہے یہ انسان کو ذلیل بھی کرواتا ہے اور عزتیں بھی عطا کرتا ہے۔ اگر یہ اپنی ذات پہ، اپنی خواہشات پہ لگایا جائے تو یہ ذلیل و رسوا کرتا ہے، کیونکہ انسان کے خواہشات نفس کبھی ختم نہیں ہوتا، آگے سے آگے، آگے سے آگے۔ آج آپ کے پاس اینڈرائڈ موبائل ہے، آپ کے مائنڈ میں ہوگا پیسے ہیں چلے آئی فون خرید لیتے ہیں، آپ کے پاس پیسے ہیں آپ گاڑی خرید لیتے ہیں۔ وہ خواہشات نفس بڑھتی 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 جہاں تک آ جاتی ہے کہ جہاز بھی سونے کے بنانے کے بعد بھی انسان مطمئن نہیں ہوتا۔ اور دوسری جو چیز ہے، یہ مال اللہ کے راستے پہ خرچ کیا جائے، اپنی ذات پہ لگائیں، اچھا پہنیں، اچھا کھائیں، اچھے گھر میں رہیں، کوئی پابندی نہیں۔ لیکن اللہ کا حصہ نکالنے کے بعد جب آپ اپنے رب کو راضی رکھنے کے لیے بھرپور کوشش کرتے ہیں، اپنے مال سے خرچ کرتے ہیں، آپ کے پاس 10 روپیز بھی ہیں تو اس میں بھی
₹5 جو ہے اللہ کے راستے پہ آپ خرچ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، آپ کو ارادے پہ بھی اجر ملے گا۔ اور یقین کریں یہ مال اللہ کے راستے پہ خرچ کرنا ہی ہمارے لیے آخرت کی زادی راہ کی ضمانت ہے۔ آپ جو یہاں پہ خرچ کریں گے اللہ کے راستے پہ، اصل مال وہی ہے آپ کا۔ آپ ادھر ادھر جو بھی لگا رہے ہیں، آپ اچھا پہن رہے ہیں، جو پہن لیا وہ پہن کے پھاڑ لیا، جو کھا لیا وہ کھا کے ہضم کر لیا، اور جو چھوڑ گئے وہ لوگوں کا، اور جو اللہ کے راستے پہ استعمال کر دیا، اللہ کے بندوں پہ لگا دیا، ان پہ شفقت کی، ان پہ رحم کیا، اصل مال آپ کا وہ ہے، اور اسی پر آپ کو اجر ملے گا۔ جو پہنا ہے اس پہ کوئی اجر نہیں ہے، جو کھایا ہے اس پہ کوئی اجر نہیں ہے، جو پیچھے چھوڑا ہے اس پہ سوال ضرور ہے۔ تو آپ سوچیں بہتر کون سا ہے؟ وہی ہے نا جو ہم نے اپنے رب کو قرضہ دیا ہے، قرضہ حسنہ دیا ہے، جو ہمیں آخرت میں ایکسٹرا یعنی کہ سود سمیت اللہ تبارک و تعالیٰ واپس کرے گا۔ تو فائدہ کس میں ہے؟ سوچنا تو یہ ہے۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیا موت اور قتل سے زندگی ختم ہو جاتی ہے؟ نہیں، موت کے بعد لازوال زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ عارضی جو زندگی ہے اس کا اختتام مومنوں کے لیے خوشخبری ہے، اور ایسی خوشخبری جس کے بعد نہ کوئی غم، نہ کوئی پریشانی، نہ کوئی آزمائش، نہ تکلیف، کچھ بھی تو نہیں، راحت ہی راحت، سکون ہی سکون۔ کن کے لیے؟ جنہوں نے اس دنیا کو قید خانہ سمجھا اور اپنے رب کی رضا کے مطابق اپنی زندگی گزاری، ان کے لیے آخرت میں سکون ہی سکون ہے۔ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، تو اللہ تعالیٰ کی بخشش اور رحمت ان سے کہیں بہتر ہے جسے وہ جمع کرتے ہیں۔ کیا یہ زندگی اس انعام سے بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ دے گا؟ اس زندگی میں انسان کو جو کچھ ملتا ہے وہ عارضی ہے۔ وقت، زندگی، مال، اولاد، صلاحیتیں، قوتیں، ہر چیز کا مقررہ وقت ہے، اور مقررہ وقت پہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے مطابق ملتی ہے، اور مقررہ وقت پر ہی یہ چھن بھی جاتی ہے۔ اللہ انسان جو کچھ اس زندگی میں پا لیتا ہے وہ اسی کا رہتا نہیں ہے۔ مثلاً وقت ختم ہونے والا ہے، عمر تمام ہونے والی ہے، بیماریاں، زندگی بیماریوں، حادثوں، مصیبتوں اور دکھوں کا شکار ہونے والی ہے، صلاحیتیں اور قوتوں پر زوال آنے والا ہے، مال حفاظت کے باوجود ہاتھ سے نکل جانے والا ہے، ہر چیز فانی ہے، کسی چیز کے بارے میں انسان کو مستقل اطمینان نہیں رہتا۔ یہ زندگی، اس کی نعمتیں ختم ہو جانے والی ہیں، جبکہ آخرت کی جو زندگی ہے ہمیشہ کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ سورۃ اعلیٰ آیت نمبر 17۔ انسان کے سامنے دو ترجیحات ہیں، دنیا یا آخرت۔ انسان کس کو ترجیح دیتا ہے؟ انسان کے سامنے دو ترجیحات رہتی ہیں، دنیا یا آخرت۔ انسان ان میں سے کسی ایک کو ترجیح دے سکتا ہے۔ جب وہ دنیا کو ترجیح دیتا ہے تو اس کا ہر کام دنیا کے لیے ہوتا ہے، اور جب آخرت کو ترجیح دیتا ہے تو اس کا ہر کام آخرت کے لیے ہوتا ہے۔ آگے یہ ایک چارٹ ہے دنیا اور آخرت والا۔ مال جو ہوتا ہے صرف دنیا کے لیے جو ہوتا ہے، انسان مال جمع کرتا ہے اور دنیا کے لیے خرچ کرتا ہے جو اس کے آخرت میں کام نہیں آتے، اور جو انسان آخرت کے لیے مال اکٹھا کرتا ہے، انسان دنیا کی ضروریات کے بعد آخرت کے لیے مال گھٹاتا ہے تو آخرت میں کام آتا ہے۔ یعنی کہ جو مال اپنی ضروریات کے بعد اضافی ہوتا ہے، اللہ کے راستے پہ خرچ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آخرت میں بڑھا چڑھا کے دے گا۔ اور دنیا دار لوگ جو ہوتا ہے وہ اولاد کو انسان صرف دنیا بنانے میں لگا دیتا ہے، ان کی تعلیم، ان کا روزگار، ان کی شادیاں، ان کے بہتر مستقبل کی فکر رہتی ہے۔ ایسی اولاد آخرت میں ان کے کام نہیں آئے گی۔
جبکہ مومن جو انسان ہوتا ہے وہ اولاد کو دنیا کی بہترین انداز میں جینے کے قابل بناتا ہے، ان کو دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ آخرت کی تعلیم کا انتظام کرتا ہے، ان کے روزگار کی فکر کرتا ہے، انہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کرنے کے لیے تیار کرتا ہے، ان کی شادیاں کرتا ہے، انہیں اپنی نسل کو بھی آخرت کی تیاری کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ ایسی اولاد دنیا میں بھی نعمت ہے اور آخرت میں بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اور وقت، دنیا دار کے لیے وقت کیا ہے؟ انسان دنیا کے کاموں میں خوشیاں اور خوشیوں کے لیے لگاتا ہے، آخرت میں کام نہیں آتا۔ اور مومن انسان جو ہوتا ہے، انسان اپنے وقت کو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی کامیابیوں کے لیے اپنے مقصد زندگی کے مطابق لگاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اجر پاتا ہے۔ صلاحیتیں اور قوتیں، صلاحیتیں جو دنیا دار ہے اس کے لیے اپنی صلاحیتیں قوتیں دنیا بنانے میں لگا دیتا ہے۔ یہاں پہ آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے کہ ہمارے ہاں یہ عام بات ہے کہ آپ کی فیملی کے جتنا بھی ذہین بچہ ہوگا نا، ہم اس کو ڈاکٹر، انجینئر اور سائنسدان اور پتہ نہیں کیا کیا سوچ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اس کو یہ ہم بنائیں گے، اور جو سب سے نکما بچہ ہوتا ہے نا وہ ہم جامعہ میں، مدرسوں میں ڈال دیتے ہیں کہ چلیں جی یہ بچہ دنیاوی تعلیم مشکل ہے نا، یہ نہیں پڑھ سکتا، تو اس کو ہم اس چیز پہ لے آتے ہیں، چلے ایک بچہ تو ہونا چاہیے نا کہ بعد میں ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ اب ہم اللہ کے راستے پہ کون سی اولاد دے رہے ہیں؟ سب سے نکمی، سب سے نکمی اولاد اللہ کے راستے پہ ہم دے کے یہ سمجھتے ہیں کہ چلے آخرت اس سے سنور جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول کرتا ہے۔ یقین کریں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کو بھی قبول کرتا ہے جو دنیا میں نہیں چلتا، کہہ لیں کھوٹا سکہ کہہ لیں۔ یہ ایمان والے لوگ، مومن لوگ اس کھوٹے سکے کو تراشتے ہیں، ہیرا بناتے ہیں، اور ان کے بعد وہ جو 8-10 بچے ہوتے ہیں جنہوں نے دنیا میں بڑا نام کمایا ہوتا ہے، آخرت میں وہ کھوٹا سکہ جو کر کے انہوں نے مدرسے پھینکا ہوتا ہے نا، وہ اپنے ماں باپ کی مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ آپ لوگ بھی یہ جانتے ہوں گے کہ ہمارے گھروں میں حافظ قرآن بہت کم ہوتے ہیں، ڈگری ہولڈرز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ کسی نے ایم فل کیا ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی آرمی کا آفیسر ہے۔ ہم بڑے فخر سے بتاتے ہیں ہماری فیملی تو آرمی میں ہے، ہماری فیملی میں ساری ڈاکٹر ہیں، ہماری فیملی، ہم کبھی یہ نہیں کہتے الحمدللہ ہماری فیملی میں اتنے حافظ قرآن ہیں، اتنے عالم دین ہیں، اتنی معلمہ ہیں۔ نہیں، یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں نا یہ تو ہوتے ہی اس لیے ہیں، ان کا تو کام ہی یہی ہے نا، ان کو تو ہم متعارف کروانا، یعنی کہہ رہے کہ کوئی اتنی خاص بات نہیں ہے۔ ہم یہ کہیں گے کہ ہماری بہن جو ہے وہ عالمہ ہے، بہت اچھی ہے، دین کا کام کرتی ہے، اور فی سبیل اللہ پر نہیں، یہ تو ہماری توہین ہے نا۔ ہم اتنی بڑی محفل میں ایک بریگیڈیئر کے سامنے، ایک لینڈ لارڈ کے سامنے، ایک ڈاکٹروں کی ٹیم کے سامنے ہم یہ بتائیں گے کہ ہمارے گھر میں اتنے حافظ قرآن ہیں؟ نہیں، وہ کہیں گے کہ یہ تو بہت دقیانوسی ذہن کے ہیں، یہ تو بہت بیکورڈ لوگ ہیں۔ تو اللہ والا جو ہوتا ہے اپنی صلاحیتیں، قوتیں دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی زندگی کے لیے اپنی مشن کو پورا کرنے میں لگا دیتا ہے اور آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر! ہماری اپنی جو زندگی ہے ہماری اپنی نہیں ہے، اللہ کی امانت ہے، اور امانت میں خیانت کرنا بھی بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، ہم اس کی بندگی کے لیے پیدا ہوئے ہیں، نہ کہ ہم دنیا کو اکٹھا کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ جو یہ بات سمجھ آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ انسان کیسے اللہ کی رحمت اور مغفرت کا مستحق بنتا ہے؟ انسان اللہ کے راستے میں اخلاص کے ساتھ ساتھ
جہاد کر کے اس کی رحمت اور مغفرت کا مستحق بنتا ہے۔ لمغفرۃ من اللہ ورحمۃ خیر مما یجمعون، تو اللہ تعالیٰ کی بخشش اور رحمت ان سے کہیں بہتر ہے وہ جو جمع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے جانے والے دنیا کے مال و متاع سے بہتر ہیں۔ اللہ کے راہ میں مارے جانا دنیا کی زندگی سے بہتر ہے۔ یہ موت اس کے لیے بہتر ہے کہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل ہو جانا یا مر جانا اس میں سے کوئی نقص یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے پرہیز کیا جائے، بلکہ یہ تو ایک ایسا معاملہ ہے جس میں رغبت کے لیے لوگوں کو مسابقت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ایک سبب ہے جو اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت تک پہنچتا ہے۔ اس کی دنیاوی مال و متاع سے کہیں بہتر ہے جسے دنیا جمع کرتی ہے۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اور یقیناً تم مر گئے یا قتل کر دیے گئے تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر تم جمع کیے جاؤ گے۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، یقیناً اگر تم مر گئے یا قتل کر دیے گئے تو اللہ ہی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ انسان کو جب یہ یقین ہو جاتا ہے تو اس کا رویے میں کیا فرق آتا ہے؟ انسان عظیم موت شہادت کے حصول کے لیے بڑا مقصد جہاد کے لیے جینے کا ارادہ کر لیتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص میری راہ میں اس طرح نکلا کہ میری راہ میں جہاد، مجھ پر ایمان اور میرے رسولوں کی تصدیق نے ہی اسے نکالنے پر مجبور کیا، تو یہ میری ذمہ داری ہے میں اس میں جنت کو داخل کروں یا اسے اس کے مسکن تک جہاں سے وہ نکلا ہے اسی طرف واپس لوٹاؤں، یا اس کو اجر یا غنیمت سے مالا مال کر دوں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں کسی شخص کو جو کوئی زخم آئے وہ قیامت کے دن اسی زخم کی حالت میں اللہ کے حضور پیش ہوگا۔ اس زخم کا رنگ تو خون کا ہوگا لیکن اس میں خوشبو مسک کی ہوگی۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر میری امت کے لیے تکلیف دہ نہ ہوتا تو میں اللہ کے راہ میں لڑی جانے والی کسی بھی جنگ سے پیچھے نہ رہتا، لیکن یہ تو میرے پاس اتنی وسعت ہے کہ میں ان سب کا سامان جنگ مہیا کر سکوں، اور نہ ہی اس قدر وسعت حاصل ہے کہ مسلمانوں کو یہ بھی ناگوار گزرتا کہ کسی بھی مہم کے لیے نکلوں اور وہ پیچھے رہ جائے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میری خواہش ہے کہ میں اللہ کے راستے میں لڑوں اور مارا جاؤں، یا پھر لڑوں پھر مروں، پھر لڑوں پھر مر جاؤں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4859۔ اِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اور اللہ ہی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ مارے یا مارے جانے کے بعد سب کا حشر اللہ کے پاس ہوتا ہے جو ہر ایک کو اس کے عمل کی پورا جزا دے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حالت میں مر جائے کہ اس نے نہ کبھی جہاد کیا ہو، نہ کبھی اس کے دل میں جہاد کا خیال آیا ہو، تو اس کی موت نفاق کے ایک شعبے پر ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اللہ ہی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ انسان کے اثرات پر کیا مرکب کرتا ہے؟ انسان کے دل پر موت اور حیات کی حقیقت بیٹھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر انسان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ یہ تھی آج کی ہماری کلاس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں فکر آخر میں جینا سکھا دے، ہمارے دلوں کے اندر فکر آخر ڈال دے، ہمیں قبر کی اور آخرت کے ہولناکیوں سے اپنے آپ کو تبدیل کرنے والا بنا لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.